بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بمع احباب اور اہل ویال خیریت سے رکھے۔ میں آپ کی خدمت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے سورہ احزاب میں اہل ایمان کو یہ بات بتائی کہ بلا شبہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات ہے۔ جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین رکھتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور سب کہیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور رکھتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی تم میں سے اللہ کے سامنے حاضری کا تصور و ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پا پہ چلے۔ جو آخرت پر ایمان ہے جس کا، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر اس کی زندگی بالکل محمد الرسول اللہ کی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم الشان زندگی گزاری کہ دوست اور دشمن سب کے لیے سراپا رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کس قدر رحیم و کریم تھے کہ ایک انسان جب اپنے گرد و نواح میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے، ایک ہمسایہ اپنے ہمسائے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ایک عزیز اپنے دوسرے عزیز کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بڑا چھوٹے پر ظلم ڈھا رہا ہے، چھوٹا بڑے کی گستاخی کر رہا ہے، اور عجیب افراتفری کا عالم ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ آپ نے صرف انسانوں ہی کے حقوق نہیں دیے، آپ نے تو جانوروں تک کے حقوق دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایات آتی ہیں، ان روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سفر کے دوران میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ اونٹ جو ہیں یا تمہاری سواریاں جو ہیں، ان پر اتنا ہی سامان لا دو جتنا یہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر ایک مقام پر روایت میں آتا ہے کہ حضور نے تھوڑی دیر کے لیے رکنے کا اشارہ کیا تو لوگ رک گئے، اپنے اونٹوں کو زمین پر بٹھا دیا اور ان کے اوپر ہی بیٹھے رہے۔ جب حضور نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا اور کہا دیکھو اللہ نے یہ سواریاں تمہارے لیے مسخر کی ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، تمہارے اندر اتنی قوت نہ تھی کہ تم ان کو مسخر کر سکتے، اللہ نے انہیں تمہیں دیا ہے کہ تم ان کے اوپر سواری کرو، لیکن اللہ نے سیٹیں ان کو نہیں تمہارے لیے بنایا کہ جب مقام پر پہنچ جاؤ اس وقت بھی ان کی پیٹھ پر بیٹھے رہو۔ فرمایا کہ جب کسی مقام پر پہنچ جاؤ تو پھر ان کو آزاد چھوڑو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رونے لگا۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے پر چلتے ہوئے ایک باغ کے پاس سے گزرے، باغ میں سے ایک اونٹ نکلا بلبلاتا ہوا، راستے پر آیا اور حضور کے سامنے آ کر زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر اور اپنا چہرہ آپ کے قدموں پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے گردن پر ہاتھ پھیرا شفقت اور پیار سے تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کس نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی ہے کہ اس کا مالک اس سے کام تو پورا لیتا ہے لیکن اسے اس کی خوراک نہیں دیتا، اور یہ اونٹ جو ہے یہ بڑھاپے کی بھی شکایت کرتا ہے کہ میں جب جوان تھا تو اپنی قوت کے بل بوتے پر بڑا بوجھ اٹھا لیتا تھا، تیز تیز چلتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ تیز چل سکتا ہوں نہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تمہارے ان جانوروں کے بارے میں بھی تم سے باز پرس ہوگی، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی سفر میں تھے تو آپ نے قیام فرمایا، آپ کے خیمے کے باہر ایک چڑیا آ گئی اور وہ زور زور سے چہچہانے لگی، چیخ رہی تھی۔ حضور بے قرار ہو کر باہر نکلے، اس چڑیا کو دیکھا، وہ آپ ہی کے خیمے کے باہر آئی تھی، کسی اور خیمے کے باہر نہیں گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس چڑیا کو کسی نے ایذا پہنچائی ہے اور یہ شکایت لے کر آئی ہے۔
ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگل کی طرف گیا تھا تو ایک شاخ کے ساتھ ایک آشیانہ لٹک رہا تھا اور اس میں اس چڑیا کے بچے تھے، مجھے بہت خوبصورت لگے، میں نے وہ آشیانے میں سے نکالے اور میں ان کو اپنے خیمے میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس چڑیا نے اپنے بچوں کی جدائی کی شکایت کی ہے اور دکھی ہوئی ہے، اس کا دل جو ہے وہ اس واقعہ سے اور اس جدائی سے دکھ گیا ہے، تو تم جاؤ اور اس کے بچے اس کے گھونسلے میں رکھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی، جو برسر پیکار تھے، جو برسر جنگ تھے، ان کے بارے میں بھی آپ ہمیشہ یہ ہدایات دیا کرتے تھے کہ کسی کا مسئلہ نہ کیا جائے، کسی کے اعضاء نہ کاٹے جائیں۔ آپ مستقل ایک ہدایت دیا کرتے تھے جب کوئی لشکر روانہ فرماتے، آپ فرماتے کہ دیکھو کسی عورت اور بچے پر اپنا ہتھیار نہ اٹھانا، کسی بوڑھے اور بیمار پر ہتھیار نہ اٹھانا، عبادت گاہوں کے اندر مصروف جو لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہے ہیں ان پر ہتھیار نہ اٹھانا، کسی عورت پر ہتھیار نہ اٹھانا۔ اور ایک جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو دشمن کے لوگ قتل ہوئے تھے ان کے درمیان ایک عورت کی لاش بھی پڑی تھی۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو میدان جنگ میں جاتے ہیں، ما بال قوم، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو قتل کر ڈالا۔ اس پر آپ نے ناراضی کا اظہار کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے یہ بات بتاتا ہے کہ آپ انسانیت کے اور بالخصوص کمزور لوگوں کے حقوق کے محافظ تھے۔ جنگ کی حالت میں بھی آپ نے فرمایا کہ ان کی حقوق کی حفاظت کی جائے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی کے کھیت کو نہ اجاڑنا، سایہ دار اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، الا یہ کہ جنگی حکمت عملی کے تحت ان کا کاٹنا ضروری ہو جائے کہ جس کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ ان کی اوٹ سے تمہارے اوپر حملے کرتا ہو، ورنہ ان کو نہ کاٹنا۔ ایک جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ من یأخذ سیفی منی، میری تلوار مجھ سے کون لے گا دشمن سے لڑنے کے لیے؟ تو بہت سارے صحابہ کی خواہش تھی کہ ہاں حضور کی تلوار انہیں مل جائے اور وہ دشمن سے قتال کریں، لیکن آج جب صحابہ آپ کی طرف بڑھے تو آپ نے فرمایا ذرا میری بات سن لو، اور فرمایا کہ من یأخذہ بحقہ، کون اس تلوار کو لے گا اس کے حق کے ساتھ اور اس کا حق ادا کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو دندانے پڑ جائیں لیکن اس تلوار کو استعمال کرنے والا کسی بھی مشکل مرحلے سے پیچھے نہ ہٹے، اور فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ مقاتل دشمن جو ہیں ان کے گلے کاٹے لیکن یہ کسی خاتون کے خون سے آلودہ نہ ہو۔ تو دو صحابہ رہ گئے جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں دیجئے، ہم اس کا حق ادا کریں گے، جو شرائط ہیں ان کو پورا کریں گے۔ ایک حضرت زبیر بن عوام اور دوسرے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں صحابہ نے جب مطالبہ کیا تو آپ نے دونوں کے چہروں کی طرف دیکھا اور پھر اس کے بعد تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی۔ حضرت زبیر آپ کے پھوپھیزاد بھی تھے اور بڑے جنگجو تھے، میدان جنگ میں ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن آپ نے تلوار ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میں دیکھوں گا کہ ابو دجانہ اس تلوار کا حق کیسے ادا کرتا ہے۔ جنگ ہو رہی تھی، حضرت زبیر بھی دشمن سے لڑ رہے تھے، ابو دجانہ بھی لڑ رہے تھے۔ ابو دجانہ دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے، جنگ احد کی بات ہے، صفیں چیرتے ہوئے بالکل پچھلے حصے میں پہنچ گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب جنگ کا پانسا ابھی پلٹا نہیں تھا، جب دشمن شکست سے دوچار ہو گیا تھا، لیکن بعد میں پھر تیر اندازوں نے جب درہ خالی کیا تو دشمن کی فوج پلٹ کر آئی اور فتح شکست میں بدلی۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، حدیث کے اندر اس موضوع کو لیا گیا ہے، سیرت کی کتابوں میں سے تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو دجانہ دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے پیچھے کی طرف گئے، اور جب وہاں پر پہنچے تو وہاں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ اپنی سہیلیوں کے درمیان اور اپنی کنیزوں کے درمیان بیٹھی تھی، اور وہ اشعار پڑھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ کنیزیں خوش الحانی کے ساتھ وہ اشعار دہرا رہی تھیں۔ ان اشعار میں وہ اپنے فوجیوں کو اور اپنے جنگجوؤں کو حوصلے بڑھانے کے لیے ان کو بہت کچھ کہہ رہی تھیں، ترغیب بھی دے رہی تھیں،
ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے ان کی بہادری کے قصے بھی اور افسانے بھی بیان کر رہی تھیں۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا، اے ہند، تو جو کچھ کہہ رہی ہے، اسلام کے خلاف جو زہر اگل رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارا گلا کاٹ دوں، لیکن یہ تلوار اللہ کے نبی کی مقدس تلوار ہے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا اور آپ نے مجھ سے عہد لیا ہے، یہ کسی عورت کے خون سے آلودہ نہیں ہوگی، اس لیے میں تیرے اوپر یہ تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس حد تک ان کے حقوق دیے ہیں کہ جنگ بدر میں جب جنگی قیدی آپ کے ہاتھ میں آئے تو ان جنگی قیدیوں کو گرفتار کیا گیا، انہیں باندھنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان میں سے کوئی بھاگ نہ جائے، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے قبریں بناؤ۔ چنانچہ 14 صحابہ جو وہاں پر شہید ہوئے تھے ان کی قبر بنائی گئی، اور بدر کے میدان میں آج بھی ماشاءاللہ ان کی قبریں موجود ہیں، ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے میدان جنگ میں بکھرے ہوئے 70 کافروں کے جسم جو ان کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اعداء اللہ و اعداء رسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، قاتلہم اللہ، اللہ نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو قتل کر دیا، وہ اپنی قوت کے باوجود وہاں پر ہزیمت سے دوچار ہوئے، اور وہاں پر ان کی شوکت اور قوت اور گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ لیکن آپ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ ہیں تو ہمارے دشمن، لیکن کیا یہ انسان نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، انسان تو ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر انسان کی حرمت اور انسان کی عزت کے منافی ہے کہ اس کی لاش کو یوں چھوڑ دیا جائے اور درندے اس کو بمبوڑیں اور پرندے اس کو نوچیں۔ ان کے لیے بھی ایک گڑھا کھودو اور اس گڑھے میں ساری لاشیں جمع کر کے پھینک دو۔ چنانچہ یہ ساری لاشیں پھینکی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کے مطابق جنگی قیدیوں سے وہ گڑھا نہیں کھدوایا، حالانکہ جنگی قیدیوں سے کھدوا سکتے تھے کیونکہ یہ انہی کے ساتھیوں کی لاشیں تھیں جن کو ٹھکانے لگانا تھا، لیکن آپ نے ان سے نہیں کھدوایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیم و کریم دل اس بات کو جانتا تھا کہ یہ شکست خوردہ ہیں، زخم خوردہ ہیں، اس وقت ان کو کسی مشقت میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ ان کو گڑھے میں پھینکا گیا۔ پھر آپ ان جنگی قیدیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے، اور مدینہ پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ جس کے حصے میں جو جنگی قیدی آئے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کھانا کھلائے، اگر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو اس کو کپڑے پہنائے، اور اگر وہ زخمی ہے تو اس کی مرہم پٹی کرے۔ چنانچہ یہ جنگی قیدی جو ہیں، ان میں سے جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بیان کرتے ہیں کہ صورتحال ایسی تھی کہ جس گھر میں ہمیں بھیجا گیا تھا اس گھر کے بچے ماں باپ سے روٹی کا مطالبہ کرتے تھے تو ان کے لیے روٹی نہیں تھی۔ ہم نے سوچا ہمیں کیا ملے گا، بچوں کو تو انہوں نے ایک آدھ کھجور کھلا کر بہلا پھسلا کے سلا دیا، لیکن ہمارے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ اور وہ کہتے ہیں دل نے اسی وقت گواہی دی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکے باز نہیں ہو سکتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انسانیت کے لیے سراپا رحمت اور نعمت ہیں۔ لیکن اس وجہ سے اس وقت اسلام قبول نہ کیا، جب تک فدیہ ادا نہ کر دیا اسلام قبول نہ کیا، کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جنگی قیدی بن گئے تھے، ڈر کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو اسلام کی روشنی پھیلائی ہے، کردار کے ذریعے سے پھیلائی ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے پھیلائی ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے دنیا کے اندر پھیلا، یہ اتنا جھوٹا اور اتنا لغو پروپیگنڈا ہے کہ اس کو یکسر اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ واقعات و حالات مستند ذریعوں سے موجود ہیں، مغرب کے جاننے والے بھی اور مشرق کے جاننے والے بھی، خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، اس ماخذ کو جانتے ہیں، اس کی سند کو جانتے ہیں، اور اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اسلام اخلاق اور کردار کے ذریعے پھیلا۔ آج بھی اسلام کو اخلاق اور کردار کے ذریعے سے دنیا میں عام کیا جا سکتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں جو اخلاق کریمانہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں سدھار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔